فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج الحمدللہ بھائی عتیق الرحمان صاحب کے اس نئی دکان کے افتتاح کے موقع پر جمع ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں سمسار کہا جاتا ہے۔ سمسار کہتے ہیں ایجنٹ کو۔ یہ لفظ اتنا پسندیدہ لفظ نہیں ہے۔ سمسار ایجنٹ، دلالی کرنا، ایجنٹ بننا۔ نے فرمایا کہ میں آج سے تمہیں تاجر کا لقب دیتا ہوں۔ یہ جو لفظ تاجر ہے یہ زبان پیغمبر سے نکلا ہے۔ دراصل پہلے عربی زبان میں سمسار کہتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، تم تاجر ہو۔ تاجر کا مطلب ہے کہ ایک جگہ کی چیز خرید کر لاتا ہے اور دوسری جگہ پر مناسب نفع کے ساتھ بیچتا ہے، یہ تاجر ہے۔ دلال تو ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں آپس میں وہ کرا دیتا ہے اور اس میں سے دونوں سے کمیشن لے لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے میں تمہیں تاجر قرار دیتا ہوں۔ تجار، جس کی جمع تجار ہے، تاجر کی جمع۔ یہ خوبصورت نام پیغمبر سلام کے دربار سے تمام کاروباری لوگوں کو الہام ہوا۔ تو جب لفظ بھی، عنوان بھی پیغمبر سلام نے دیا ہے تو پھر کام میں بھی خیر و برکت ہے۔ اس لیے اس امت کے جو رزق ہے اس کی اکثریت تجارت میں ہے یا مال غنیمت میں۔ مال غنیمت جہاد کرتے تھے صحابہ اکرام، مال غنیمت آتا تھا۔ جتنی بھی ہماری بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں، آج تو ہم کمزور ہوئے ہیں، ان کا پورا نظام اس پر چلتا تھا۔ کافر یا تو جزیہ دیتے تھے، باج گزار تھے، یا مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس سے پوری سلطنت چلا کرتی تھی۔ اتنا مال غنیمت ہاتھ میں آیا کرتا تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے مہنگی چیز اسلحہ ہے۔ اس کے ایک گولی کی جو قیمت ہے، ایک گولے کی جو قیمت ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آدمی اس میں کیا کچھ خرید لے جو اس سے ایک گولی پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز اسلحہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک سازش کے تحت غیروں نے اسلحے پر قبضہ کر لیا، اسلحے کی تجارت اپنے ہاتھ میں لے لی، جبکہ یہ ہمارا کام تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب ہم سارا کچھ دے کر تھوڑی سی چیز ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ آپ گندم کے جو ہے وہ بحری جہاز بھر بھر کے بھیجو گے تو ایک چھوٹی سی کشتی سامان میں اسلحے کی آئے گی واپسی پر۔ تو خیر، آپ نے فرمایا کہ لیکن تاجر میں دو صفات ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہو رہا ہے اور صدوق الامین، صدوق سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور امین امانت دار ہو، یعنی جس چیز کا وعدہ کیا وہ بتایا بھی آپ نے فلاں برانڈ کی چیز ہے، آپ کو یہ وہی برانڈ ہے۔ اگر ایک نمبر نہیں ہے تو کہہ دے ایک نمبر نہیں ہے۔ اس کی فکر نہ کرے کہ یہ آدمی مجھ سے لے گا یا نہیں، کیونکہ جس کی جیب میں آپ کا حصہ ہے وہ ہر صورت میں آپ سے لے کر جائے گا۔ لیکن اس جھوٹ بولنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئی ہوئی وہ حلال روزی بے برکت ہے، حلال ہے لیکن بے برکت ہوگی۔ آپ جھوٹ کی وجہ سے، امانت داری نہ ہونے کی وجہ سے، بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، مبالغہ بازی کرتا ہے، یہ جو چیز ہے کہیں آپ کو نہیں ملے گی، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہو سکتا ہے، ساتھ والی دکان میں ہو، لیکن سلسلے کے تاجر میری طرف راغب ہو جائے، یہ گاہک میری طرف راغب ہو جائے، مجھ سے چیز لے لے، لیکن اس کا اثر ملے گا پھر بھی اگر آپ کی قسمت میں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ آئی ہوئی کمائی میں بے برکتی ہو جائے۔ ایک تو پیغمبر سلام نے اس کی سخت تاکید فرمائی کہ اپنی زبان پر اور اپنے عمل میں، امانت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا وہ چیز دی یا نہیں دی آپ نے، اور صداقت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو گفتگو کی وہ سچی بات ہونی چاہیے، مبالغہ بازی یا جھوٹی بات۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو
ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے بھائی گھر میں جو ہے اس وقت گھروں سے سامان لوگ لے کے جاتے تھے، گھر میں بیوی سے کہتے تھے اس کی کیا قیمت لگاتی ہے، انہوں نے کہا اس کی 100 روپیہ، پھر بعد میں جا کر کہتا ہے جناب یہ 110 کی، وہ کہتے یار 110 کی نہیں ہے، کہتا گھر میں 100 روپیہ لگے خدا کی قسم، سناتے تھے گھر میں 100 روپے لگے خدا کی قسم، میں کیسے تو یہ 100 میں 90 کی دے دوں، یہ تو گھر میں اتنے پیسے لگ رہے ہیں۔ یہ ان چیزوں سے کمائی بے برکت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری لالچ سے فرمایا آپ علیہ السلام نے دوسری بات میں کہ لالچ سے بچو، کوئی فیصلہ لالچ کی بنیاد پر نہ کرو۔ 20 یوں ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، یہ حضرت پیسے ڈوب گئے جی ہو گیا، میں نے کہا دیکھو تم نے لالچ کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہوگا کہ جو چیز مل رہی ہو اور لالچ اس کا کیا اچھا اس کی کیا کرائیٹیریا ہے، کیسے وجہ لالچ ہے، وہ بندہ مشورہ نہیں کرے گا کسی سے، چپ کیسے کر لے گا معاملہ، وہ آئے گا بٹائے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی معاملہ کسی سے ڈیل کر رہا اس میں لالچ آ گیا اور کسی بھائی کو بتایا یار میں یہ کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ بتاؤ نا اچھا ہے یا برا ہے، کبھی نہیں کرے گا، وہ چپکے سے کر لے گا، بعد میں کہے گا جی میں تو پھنس گیا جی میرے اتنے لاکھ ڈوب گئے جی اتنے لاکھ، کتنے فراڈ بازی اور ڈبل چھا کے قصے کو کم ہے، جو ہوا وہ اس بنیاد پر ہوا۔ اچھے لوگ اس بنیاد پر صرف لالچ ہو اتنا روپے مل رہا ہے اور ٹھیک ہے یہ لو فرمایا لالچ کی بنیاد پر تم کرو گے، رسول نے فرمایا محقت برکت ہو، تمہاری چیز کی برکت ختم کر دی جائے، برکت ہی ختم ہوگی تو پیچھے کیا بچا۔ اب انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، مشورہ کرے اچھا مشورہ، جب مشورہ کرو گے تو بات کھل جائے گی، اس لیے کہ دیکھو یہ بلب ہے، اس بلب کے اوپر کسی نے کپڑا چڑھا دیا، یعنی لالچ دینے والا وہ کپڑا چڑھا دیتا عقل پر۔ مشورہ کیا ہوتا ہے؟ مشورہ ہے چراغ کی طرح، یعنی جیسے 10 آدمی مشورہ کیا تو 10 بتیاں اور چراغ لگا دیے، ایک سے کیا تو ایک چراغ اور ہو گیا تو 2 ہو گئے، ایک آپ کا ایک وہ، 3 سے کیا تو 3 چراغ ہو گئے۔ اب بتاؤ جتنی روشنی زیادہ ہوگی سوئی بھی نظر آ جائے گی، یہاں پر سوئی ہے، یہ ہے مشورے کا اصل حقیقت۔ تو جب انسان مشورہ کرتا ہے کہ دوسرے سے تو آپ کی تو عقل پر اس نے لالچ چڑھا دی، تو وہ کرے گا یار کیا کر رہے ہو پاگل ہے کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک بار بیٹھا تو مجھے اچانک فون آیا، اور فون کے بھی اوقات مقرر ہیں، لیکن میں نے دیکھا ایک ہمارے خاص دوست کا فون ہے، میں نے کہا بھی خیریت، کہا حضرت سنا ہے فلاں جگہ نا وہ بہت نفع دے رہے ہیں، تو میرے پر گھر میں کچھ رقم رکھی تھی وہ میں لے کے جا رہا ہوں، تو 20 لاکھ روپے کے قریب ہوگی۔ میں نے کہا یہیں سے گاڑی واپس کر لے ادھر سے فوراً، گھر بیٹھے کوئی نہیں تجھے پیسے مل سکتے، کمانے والوں سے جا کے پوچھ کتنی مشکل سے کمائی ہے، تجھے گھر بیٹھے اتنا دے دیں گے، وہ کون سی ایسی کمائی ہے بھائی جس میں اتنا نفع ہے کہ تجھے بھی 30% دے رہے ہیں اور خود بھی کہ ہمیں 20% اتنا نفع کہاں ہے، نفع تو تھوڑا بہت ہے، چند % ہوتا ہے۔ وہ واپس چلا گیا، ابھی 15 دن نہیں گزرے وہ کمڑی بھاگ گئی، آج تک دعائیں دیتا ہے کہ حضرت آپ نے کہ نہیں محقت برکت ہو، اگر مل بھی جائے حدیث شریف میں آتا ہے لالچ کی بنیاد کے پر جو تم کام کرو گے اس کی برکت ہی ختم کر دی جائے گی، کیا وہ چیز آدمی آ جائے آپ، جب برکت ہی نہیں ہے تو چیز آپ کے فائدے آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہے تو آپ کو کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور چوتھی چیز اس میں کام کے اندر ستاری رکھنی چاہیے، کہ جو ہر ایک کام سامنے کھاتے ہیں یہ ہمارے کاموں کو نقصان پہنچاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اپنی نعمتوں کی چھپا کر حفاظت کرو، کیا ضرورت ہے بلا وجہ میں آج میں نے اتنا کمایا، آج اتنا کمایا، اتنا کمایا، سوائے اس کے جس سے تعلق ہمارے من سے رکھا ہوا ہے جو اس کو پتا ہے کوئی بات نہیں، کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو کہتا ہوں گھر میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں، گھر میں کہنے گھر میں آج کتنا کمایا، اللہ بن تو کی لینا ہے، تو خرچہ لینا لے خرچہ لینا، پوچھنے کی کی ضرورت ہے تینوں بھائی، میرا اکاؤنٹ چیک کرنے کی تینوں کی ضرورت ہے، میرے کو کتنے پیسے نے، اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز پردے سے باہر نکلتی ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے، جس طرح نوٹ ہم اگر یہاں سے باہر نظر آ رہے ہوں یا پتا ہو میں جیب میں ڈالے ہیں، یہ خطرناک کام ہو گیا آپ کے ساتھ، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ موجود ہوں گے، تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کریں گے، بالکل اسی طرح نعمت کو ظاہر کرنے کی بات ہے، کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا بچہ بڑا اچھا پڑھتا تھا، میٹرک کے بعد بالکل نکمہ ہو گیا، میں کہ فیس بک پہ نہیں ڈالنا تھا نا تو اس نے اتنے نمبر لے لیے، ختم ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔
نعمت شیر غزی دیکھو جی ہم یہ کھا رہے ہیں جی، وہ آگے جی کھانے پینے لگی، اور پیٹ کا درد ہی نہیں جاتا آپ اس کا، جو اتنا اڑگم بڑگم ہضم کرتا تھا آپ کیا ہوا، نظر لگ گئی حدیث میں نیل حق کو، تو پیغمبر نصیحت فرمائی خصوصاً تاجروں کو، کیونکہ تجارت میں لین دین کا معاملات ہوتے ہیں، اس کو اپنے ان تک رکھو جن کے ساتھ معاملہ ہے، جن معاملہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آ کر دیکھے ابھی کہ آپ کو پوچھے، بس یہ کہ جی اللہ کا شکر ہے، نہ شکری بھی نہ کرے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اچھا رزق دے رہے ہیں، بس فیگر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتے ہیں انسان کبھی فیگر نہ بتائے کہ آپ کے پاس کتنی وہ ہے، آپ سمجھو جب آپ کے منہ سے نکلے گی اس کی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ چند نصیحت پیغمبر سلام نے، یہ ہمارا دین ہے کہ ہمیں دنیا کی حفاظت کا بھی دین نے طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں دنیا کیسے اختیار کرنی، دنیا داری ہم نے کیسے کرنی۔ فرمایا پھر جب ایسا تاجر مان نبیین، دنیا میں اس کو رزق روٹی بھی ملے گا برکت والا، اور آخرت میں نبیوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ اس لیے کہ یہ خوبصورت دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ تجارتی سامان ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، جب اس کو صحیح تو استعمال اللہ خوش ہو جاتے ہیں، بھی میری بنائی چیزوں سے میرے بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک صاحب کو بھی اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے اقارب کو، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا علی الحمد للہ العالمین۔ اللهم لك الحمد كما صلی علی محمد وقل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى فضلك من سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمنا فرحمنا برحمتك تغنينا من رحمة من سواك۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس دکان میں خوب خیر و برکت فرما، اس کام میں اس تجارت میں خوب خیر و برکت فرما، یا اللہ یا اللہ، دیپ صاحب تمام کرنے والوں کو خوب برکتیں نصیب فرما، ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، اللہ تمام ہم سب کو جو بھی رزق روٹی کے وسائل جن سے خیر و برکت پیدا فرما، یا اللہ تجارت والوں کی تجارت میں، کھیتی والوں کی کھیتی میں، یا اللہ کاروباری والے دوستوں کے کاروبار میں، نوکری کرنے والے کی نوکری میں برکتیں پیدا فرما، یا اللہ برکت والا رزق سب کو عطا فرما، ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی خوب خوب حفاظت فرما، ہمارے شہر کی، ہماری گلیوں کی، ہمارے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما، اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔